السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا آپ نے کبھی سوچا کہ جب آپ نیکی کا ارادہ کرتے ہیں تو دل میں ایک آواز آتی ہے، بعد میں کر لیں گے، ابھی تو وقت ہے۔ جب آپ سچ بولنے لگتے ہیں تو دل کہتا ہے چھوٹا سا جھوٹ ہے جان بچانے کے لیے۔ یہ آواز کہاں سے آتی ہے؟ کون ہے جو دل میں سرگوشی کرتا ہے؟ کیا یہ آپ خود ہیں یا کوئی اور؟ جی ہاں، یہ ہے ابلیس، شیطان، جس کا کام صرف ایک ہے، اور وہ کام ہے انسان کو گمراہ کرنا، جنت سے دور کرنا اور دل کو اندھیرا کرنا۔ قرآن کہتا ہے بے شک شیطان تمہارا دشمن ہے، تم بھی اسے دشمن ہی سمجھو۔ سورۃ فاتر آیت نمبر 6۔ اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، فرشتوں کو سجدے کا حکم دیا، سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے۔ قرآن پاک کی سورہ بقرہ میں ارشاد ہوتا ہے اس نے انکار کیا، تکبر کیا اور کافروں میں شامل ہو گیا۔ ابلیس کو جنت سے نکال دیا گیا، لیکن جاتے جاتے اس نے قسم کھائی۔ قرآن پاک کی سورۃ الحجر آیت نمبر 39، میں ان سب کو گمراہ کر دوں گا۔ شیطان نے حضرت آدم علیہ السلام کو جنت میں وسوسہ ڈالا۔ سورۃ طٰہٰ، کیا میں تمہیں ہمیشہ کی زندگی کا درخت نہ دکھاؤں؟ یہی وسوسہ، یہی جھوٹ آج بھی چل رہا ہے۔ شیطان ہمیں 3 بڑے طریقوں سے گمراہ کرتا ہے: دل میں وسوسہ، خاموش اندھیرا نامعلوم جو ہمیں شک، خوف، حسد، تکبر کی طرف لے جاتا ہے، دوستوں کے ذریعے، برے دوست، گندی باتیں، زہریلا مشورہ سب شیطان کا ذریعہ بن جاتے ہیں۔ ماحول اور نظر کے ذریعے، ننگی فلمیں، سوشل میڈیا کا گند، میوزک، فیشن، وسوسوں کے دروازے کھلتے ہیں۔ ایک حدیث مبارکہ ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا شیطان انسان کی رگوں میں خون کی طرح دوڑتا ہے۔ صحیح بخاری۔ شیطان انسان کے دل میں داخل ہونے کے لیے ان راستوں کو استعمال کرتا ہے، جیسا کہ غفلت، جب ہم اللہ کو بھول جاتے ہیں، گناہ، جب آنکھ، زبان، کان یا ہاتھ نافرمانی کرتے ہیں، دل کی کمزوری، غصہ، حسد، شہوت، لالچ، یہ سب شیطان کے دروازے ہیں۔ قرآن فرماتا ہے سورۃ الناس، جو لوگوں کے سینوں میں وسوسہ ڈالتا ہے۔ دوستو، شیطان انسان کے دل میں کیسے وسوسے ڈالتا ہے؟ جدید دور کے شیطانی وسوسے کون کون سے ہیں؟ شیطان صرف پتھر کے بتوں سے نہیں بہکاتا، بلکہ موبائل فون سے، سوشل میڈیا کے لائک سے، فیشن، موسیقی، فلموں سے اور یعنی بے حیائی، گندگی سے، سب کرتے ہیں تو میں بھی جیسے جملوں سے۔ شیطان کہتا ہے بس اتنا سا دیکھ لو، بس ایک بار آزما لو، اللہ تو غفور الرحیم ہے۔ یہ وسوسے آج کے نوجوانوں کو ایمان سے کھینچ کر خواہشوں کی دلدل میں لے جا رہے ہیں۔ اب پیارے دوستو، شیطان نماز اور قرآن سے کیسے روکتا ہے؟ آپ نے کبھی غور کیا نماز کے وقت نیند آتی ہے، قرآن کھولتے ہی فون بجتا ہے، دل میں آواز آتی ہے بعد میں پڑھ لینا، ابھی مصروف ہوں۔ ایک حدیث مبارکہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا شیطان جب انسان کو نماز سے روکتا ہے تو اس کے کان میں پھونکتا ہے سو جا، آرام کر۔ مسند احمد۔ دوستو، شیطان جانتا ہے نماز سے دل پاک ہوتا ہے، قرآن سے ایمان مضبوط ہوتا ہے، اس لیے وہ انسان کے دل میں وسوسے ڈالتا ہے۔ اب پیارے دوستو، میں آپ کو وسوسوں کے حقیقی سچے واقعات سناتی ہوں۔ ایک واقعہ ہے کہ ایک نوجوان روزانہ نماز پڑھتا تھا، لیکن دوست نے کہا یار اتنی پابندی کیوں، زندگی کا مزہ لو۔
آہستہ آہستہ وہ گناہوں میں گیا، پھر ایک دن حادثے میں اس کا انتقال بھی ہو گیا۔ زبان پر کوئی ذکر نہیں تھا، صرف ایک فکرہ، ابھی تو زندگی باقی تھی۔ ایک اور واقعہ ہے ایک لڑکی کا۔ ایک لڑکی پردہ کرتی تھی، لیکن شیطان نے اسے وسوسے میں ڈالا، تم خوبصورت ہو، لوگوں کو متاثر کرو۔ اس نے پردہ اتارا، فیشن، سوشل میڈیا، فالورز، لیکن دل خالی، نیند غائب، سکون اجنبی۔ شیطان کے خلاف کیسے جنگ کریں؟ شیطان سے بچاؤ کیسے ممکن ہے؟ بالکل بچاؤ ممکن ہے۔ اس کے لیے شیطان سے بچنے کے لیے 7 طاقتور ہتھیار استعمال کرنے پڑیں گے۔ پہلا ہے اذان سنیں، غور سے سنیں اور اس کا جواب دیں۔ رات کو سونے سے پہلے وضو کریں۔ صبح و شام کے جو اذکار ہیں وہ ضرور کریں۔ اور سب سے ضروری بات، سورۃ الناس، سورۃ الفلق اور آیت الکرسی کی تلاوت کریں۔ نیک صحبت اختیار کریں۔ اپنے دل کا محاسبہ روزانہ کریں۔ توبہ اور آنسو بہا کر اللہ سے رجوع کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت کہ جب وسوسے آئیں تو کیا کریں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب تمہیں وسوسہ آئے تو کہو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اور دل سے اس وسوسے کو جھٹک دو۔ صحیح مسلم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک صحابی سے فرمایا، دل میں اگر شیطان اللہ کے بارے میں وسوسہ ڈالے تو ایمان کی علامت ہے، اس سے نہ گھبراؤ، اللہ کی پناہ مانگو۔ دوستو، ہم اس ویڈیو کا اختتام ایک دعا سے کرتے ہیں جو دل کی حفاظت کرے گی، دل کو وسوسوں سے بچائے گی۔ پیارے سننے والوں، شیطان ہمیں جہنم کی طرف لے جانا چاہتا ہے، کیونکہ یہ اس نے وعدہ کیا تھا۔ ہمیں اپنے ماں باپ، نماز، قرآن اور سچائی سے دور کرنا چاہتا ہے۔ وہ دل کو کالا کرنا چاہتا ہے، لیکن اللہ وہ بڑا مہربان ہے۔ آئیے ہم سب اللہ سے پناہ مانگیں۔ یا اللہ، ہمیں شیطان کے وسوسوں سے بچا، ہمارے دل کو صاف کر دے، ہمیں تیری یاد کا عادی بنا دے، ہماری آنکھیں آنسوؤں سے اور زبان تیری تسبیح سے تر کر دے، ہمارے دلوں میں ایمان، محبت، تقوی اور نرمی پیدا فرما۔ شیطان کو ہمارے گھروں، ہماری اولاد اور ہمارے دلوں سے دور رکھ۔ آمین یا رب العالمین۔ میرے پیارے دوستو، اگر آج کی ویڈیو نے آپ کے دل کو چھوا ہو، اگر آپ نے اپنے اندر شیطان کی کوئی چال پہچانی ہو، تو بس ایک کام ضرور کیجئے، دل سے توبہ کیجئے اور اللہ سے کہیے، یا اللہ، میرے دل کو اپنی یاد سے آباد رکھ۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ یہ پیغام دوسروں تک بھی پہنچے تو اسے شیئر کریں اور اپنے پیاروں کو بھی شیطان کے وسوسوں سے بچنے میں مدد کریں۔ اللہ ہمیں ہر قدم پر شیطان سے محفوظ رکھے اور قیامت کے دن ہمیں ان لوگوں میں شامل کرے جن کے دل روشن اور عمل پاکیزہ ہوں۔ آمین ثم آمین۔ ایسی اور اصلاحی، روحانی اور حقیقت پر مبنی ویڈیوز کے لیے چینل اسلامک انسپائریشنز کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبائیں تاکہ حق کی صدا ہمیشہ آپ تک پہنچتی رہے۔ جزاک اللہ خیرن۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على
إنك حميد مجيد